بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نیو یارک میں منگل کو عرب اور مسلم رہنماؤں کے سامنے ایک منصوبہ پیش کریں گے اور غزہ پر اسرائیل کی جنگ کے خاتمے اور زیادہ تر تباہ شدہ فلسطینی پٹی کے مستقبل کے بارے میں اپنے تصور پر واضح خیال کریں گے۔ وائٹ ہاؤس کی پریس سیکرٹری کیرولین لیوٹ کے مطابق ٹرمپ نیو یارک میں اقوام متحدہ کی جنرل اسمبلی کے اجلاس کے موقع پر سعودی عرب، قطر، متحدہ عرب امارات، مصر، اردن، ترکی، انڈونیشیا اور پاکستان کے رہنماؤں سے ملاقات کریں گے۔ میڈیا رپورٹس کے مطابق امریکی صدر اس ملاقات میں اس بات پر تبادلہ خیال کریں گے کہ مستقبل میں اسرائیلی فوج کس طرح غزہ سے نکل سکتی ہے، وہ کس طرح چاہتے ہیں کہ علاقائی رہنما امن برقرار رکھنے کے لیے فوجیں بھیجیں، اور کس طرح منتقلی اور تعمیر نو کا عمل شروع ہو سکتا ہے اور اس کے لیے فنڈز فراہم کیے جا سکتے ہیں۔ مبینہ طور پر غزہ کا منصوبہ اسرائیل کی طرف سے تیار نہیں کیا گیا ہے، تاہم نتن یاہو کو تفصیلات سے آگاہ کر دیا گیا ہے۔ خیال کیا جاتا ہے کہ اس میں فلسطینی اتھارٹی کی جانب سے مستقبل میں کچھ شمولیت کا بھی امکان ہے، جسے اسرائیل نے بارہا کہا ہے کہ وہ برداشت نہیں کرے گا۔ تاہم اس منصوبے میں حماس کا کوئی کردار نہیں ہے، جس کے حوالے سے امریکہ اور اسرائیل نے مطالبہ کیا ہے کہ اسے غیر مسلح ختم کیا جائے۔ اسی ضمن میں انڈونیشیا کے صدر پرابو سوبیانتو، جن کی اس اجلاس میں شرکت متوقع ہے، نے پیر کو اقوام متحدہ میں فرانس اور سعودی عرب کی میزبانی میں ہونے والی دو ریاستی حل پر کانفرنس کو بتایا کہ ان کا ملک غزہ میں امن فوج فراہم کرنے کے لیے تیار ہے۔ انہوں نے کہا کہ ہم امن کی طرف اس سفر میں اپنا حصہ لینے کے لیے تیار ہیں، ہم امن فوج فراہم کرنے کے لیے تیار ہیں۔ دریں اثنا سعودی عرب اور فرانس کی مشترکہ میزبانی میں پیر کے روز ہونے والی کانفرنس کے دوران ایک بڑی پیش رفت میں فرانس اور اس سے پہلے برطانیہ، کینیڈا، آسٹریلیا اور پرتگال نے فلسطین کو تسلیم کرنے کا اعلان کیا، جس سے اقوام متحدہ کے رکن ملکوں میں سے فلسطین کو تسلیم کرنے والوں کی تعداد 154 ہو گئی ہے، جبکہ G7 کے ارکان میں سے مزید 3 ملکوں نے بھی فلسطین کو تسلیم کر لیا ہے۔ صدر ٹرمپ کے اتحادی امریکی نشریاتی ادارے نے پیر کے روز انتظامیہ کے ایک اعلیٰ عہدیدار اور ایک باخبر ذرائع کے حوالے سے اطلاع دی ہے کہ حماس نے امریکی صدر کو ایک خط بھیجا ہے جس میں ٹرمپ کی ضمانت کے ساتھ 60 دن کی جنگ بندی کی تجویز پیش کی گئی ہے، تاکہ بقیہ 48 قیدیوں میں سے نصف کی فوری رہائی کی جائے، جن میں سے تقریباً 20 قیدی زندہ ہیں۔ رپورٹ کے مطابق یہ خط فی الحال ثالث قطر کے پاس ہے اور اسے ہفتے کے آخر میں ٹرمپ کو دیا جائے گا۔ یاد رہے کہ ٹرمپ اور قطر کے امیر تمیم بن حمد الثانی امریکی وقت کے مطابق منگل کو اقوام متحدہ کی جنرل اسمبلی سے خطاب کریں گے۔ سہیل شہریار، پاک ترک نیوز۔